واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ نبی علیہ السلام کی رحمت سے، مقبول دعاؤں سے اس گناہگار امت کے ہر فرد نے حصہ پایا۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت سے بہت ساری سختیوں کو دور کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی تو کیا معاملہ ہوا تھا؟ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو 3 سٹیپ لیے گئے۔ کون سے تھے؟ سب سے پہلے جنت کی پوشاک اتار لی گئی، جنت کی پوشاک لے لی گئی۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور تیسرا کام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کر دیا گیا۔ قیامت تک لوگ آئیں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ ماجرا پیش آیا۔ ان کی بھول کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی آدمی، کوئی شخص بھولنے کی بجائے جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جان بوجھ کر گناہ کرنے کے باوجود اس کو اپنے دربار سے دھتارتے نہیں ہیں، اپنے دربار سے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ شخص توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو واپس کپڑے عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکل کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت واپس گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم پہلی امتوں میں دیکھیں، بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص چھپ کے گناہ کیا کرتا تھا، اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے۔ پوری سوسائٹی میں بدنام ہو جایا کرتا تھا، رسوا ہو جایا کرتا تھا، سب لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس گناہگار امت کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، مگر پروردگار عالم اتنے رحیم و کریم ہیں، پھر بھی لوگوں کے منہ سے ان کی تعریفیں ادا کروا دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کو مرتکب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے منہ پہ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کے حکموں کو پچھے پش ڈالتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیا کرتے ہیں۔